پیغمبر کے صحابہ یہ انتخاب خدا ہیں، انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، نبوت کا اپنا ارشاد ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، خدا نے نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، میری صحابیت کے لیے انہیں چنا ہے۔ جس کا انتخاب میں ہوں اسی کے انتخاب یہ ہیں۔ الزام مجھ پہ ہو تب بھی دفاع قرآن کرتا ہے، انتخاب اعتراض صحابی پہ ہو تب بھی دفاع قرآن کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، قرآن وہاں سے دفاع شروع کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن دفاع وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں تک کبھی تیرا دماغ بھی نہیں گیا۔ میں اگر یوں کہوں، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں پہلی سورت الفاتحہ یہ خلاصہ ہے۔ 113 صورتیں یہ خلاصے کی شرح ہے۔ پہلی سورت الفاتحہ یہ متن ہے، 113 اسی کی تفسیر ہے، 113 تشریح ہے، اور ایک سورت الفاتحہ یہ اجمال ہے۔ یہ اجمال سورت الفاتحہ ہے، اور آگے جو تشریح شروع ہوئی ہے وہ سورت البقرہ الف لام میم ذالک الکتابوں سے، جسے تو ذالک الکتاب کہتا ہے، اسی لفظ سے خدا نے اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ تو کہے گا ذالک الکتاب میں اصحاب پیغمبر کا دفاع کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں اصحاب پیغمبر کا دفاع ذالک الکتاب نے کیا ہے۔ تو کہے گا کیسے؟ میں بڑے آسان لفظوں میں بات کہتا ہوں۔ عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک لفظ ھذا، ایک لفظ ذالکہ۔ اگر چیز قریب ہو اور سامنے موجود ہو اس کو کہتے ہیں یہ، اردو میں کہتے ہیں ھذا۔ اگر چیز دور ہو یا سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں ذالکہ، یعنی وہ جسے ہم گرامر میں کہتے ہیں ھذا، اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ اگر چیز سامنے قریب ہو تو ھذا کہتے ہیں، اگر چیز دور ہو تو پھر ذالکہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے، قرآن سامنے ہے تو پھر ذالکہ وہ نہیں، ھذا یہ کہنا چاہیے، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے تو ھذا کہنا چاہیے، لیکن ھذا نہیں کہا بلکہ ذالکہ کہا ہے، وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے۔ جوابات اور بھی ہوں گے، میں صحابہ کا دفاع اور وکالت کرتے ہوئے جو جواب دینا چاہتا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سمجھنا۔ ارے اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کریم اللہ نے جبریل کے واسطے سے مصطفیٰ کو دیا ہے، لیکن لکھا ہوا نہیں، بن لکھے دیا ہے۔ مصطفیٰ نے اصحاب پیغمبر کو اگر دیا لکھا ہوا نہیں، بغیر لکھے دیا ہے، اور صحابہ نے مجھے اور تجھے دیا تو بن لکھا نہیں لکھا ہوا دیا ہے۔ اصحاب پیغمبر کا دشمن یہ اعتراض کر رہا تھا، اعتراض کر سکتا تھا جب اللہ نے جبریل کے واسطے سے مصطفیٰ کو بن لکھے دیا ہے، مصطفیٰ نے صحابہ کو بن لکھے دیا ہے، انہوں نے لکھ کر کیوں دیا ہے؟ بدل دیا ہے، تبدیلیاں کر دی ہے۔ خدا نے جواب دیا ہے، فرمایا نہیں بات توجہ سمجھنا، ذالکہ ارے وہ قرآن وہ نہیں جو لوح محفوظ میں ہے، ذالکہ اشارہ بات کی طرف ہے۔ فرمایا ذالکہ ارے وہ قرآن، ذالکہ وہ الکتاب جسے معاویہ لکھیں گے، لا ریب فیہ، وہ لا ریب فیہ ہے، علی لکھے گا لا ریب فیہ، یہ لا ریب فیہ ہے۔ تم کہو گے کیسے بات کہہ دی ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں اس کے لیے 3 لفظ بولتے ہیں، کبھی کلام پاک کہتے ہیں کلام اللہ، کبھی قرآن پاک کہتے ہیں، کبھی کتاب مجید کہتے ہیں۔ یہ 3 لفظ کیوں بولے جاتے ہیں؟ جب اللہ تکلم کرے تو پھر کلام اللہ کہتے ہیں، جب نبی تلاوت کرے تو پھر قرآن کہتے ہیں، اور جب معاویہ علی لکھتے ہیں پھر کتاب کہتے ہیں۔ اللہ تکلم کرے تو کلام بنتا ہے، نبی پڑھے تو قرآن بنتا ہے، علی معاویہ لکھے تو پھر کتاب بنتی ہے۔ خدا نے شروع یہاں سے کیا ہے، ذالکہ الکتاب، علی لکھیں گے کتاب بنے گی، ذالکہ معاویہ لکھیں کتاب بنے گی، لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی بالکل انتخاب خدا ہے، اصحاب پیغمبر بھی یہ انتخاب خدا ہے۔